لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ناظرین، عشرہ مجالس کی چوتھی مجلس جو آن لائن نغمہ سادات آزاداری چینل سے نشر کی جا رہی ہے، آیت کا ترجمہ اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ارشاد فرمایا خالق کائنات نے کہ ہم نے انسان کو بہترین نظام کے تحت پیدا کیا ہے. یعنی کائنات کی کسی شے کے تعلق سے اس عظمت کا اظہار نہیں کیا گیا جس عظمت و رفت کا اظہار خلقت انسان کے تعلق سے کیا گیا ہے. یعنی جتنی بھی مخلوقات خدا ہے اس میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بہتر انسان ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا گیا. جو کچھ بھی ہے وہ صرف انسان کے لیے ہے. تو نوع انسانی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کا ہر عمل اس کے لیے ہو. جب کائنات اس کے لیے ہے تو یہ اس کے لیے ہونا چاہیے. جملہ پلٹ کے کہوں، ساری کائنات انسان کے لیے ہے اور انسان اللہ کے لیے ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری زندگی ہماری اطاعت و عبادت میں گزرے. سلسلہ ہدایت تخلیق کائنات کے بعد شروع ہوا. سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور بات محمد مصطفیٰ تک پہنچتی ہے. اس درمیان میں نہ ختم نبوت کی سند آئی تھی، نہ تکمیل دین کی سند آئی تھی، نہ رضائے الہی کی سند ملی تھی. بات پہنچ گئی محمد مصطفیٰ تک جب آپ نے آمنہ کی آغوش میں آنکھوں کو کھولا تو 400 توحید کے چراغ روشن ہونے لگے. جملہ نہ پکڑیے گا، معنویت کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں یہ کہ آپ کی ولادت کے بعد وحدانیت کا چرچا ہوا، مگر ایک مسئلہ بڑا یہ ہوا کہ آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا. تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی. جب آپ کا سن 6 یا 8 سال کا تھا تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. تو اب اس ذمہ داری کو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالا. قرآن مجید نے کفالت حضرت ابو طالب کی عکاسی اپنے الفاظ میں یوں کی کہ علم یجد کا یتیمن فاوا. جب ہم نے تمہیں یتیم دیکھا تو اپنی پرورش میں نہیں لیا، اپنی کفالت و حفاظت میں نہیں لیا. عجیب ہے کردار ابو طالب. دیکھیے یہ شجر انسانیت برابر ہو رہا ہے، تکمیل مقصد خلقت کائنات ہو رہی ہے. جس لیے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا تھا اور جن کے لیے خلق کیا تھا ان کا عمل اس خلقت کائنات کو عقیم و سقیم ہونے سے بچا رہا ہے. تو یوں کی کہ علم یجد کا یتیمن فاوا. جب ہم نے تجھے یتیم دیکھا تو اپنی پرورش میں نہیں لیا. تو تاریخ پڑھی ہے، ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی عرش فرش پر آیا ہو، بھرے بھرے اس کے بازو ہوں، کشادہ پیشانی ہو، اگر بیٹھے تو تخت چرچرانے لگے. کسی نے ایسے آگے کہا ہوگا کہ چلو ہم تمہیں پالیں گے، ہم تمہیں پروان چڑھیں گے. نہیں کہا حضرت ابو طالب نے، بیٹا ہم تمہیں پروان چڑھائیں گے، ہم تمہاری پرورش کریں گے، ہم تمہیں پالیں گے. تو پال ابو طالب رہے ہیں، فعل ابو
طالب کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کام کو میں انجام دے رہا ہوں۔ یہی مقصد خلقت کائنات تھا کہ کچھ ایسے ہوں کہ فعل وہ انجام دیں، اور فعل میں اتنی لطافت و اتنا خلوص ہو کہ خالق کہے کہ میں انجام دے رہا ہوں۔ پال ابو طالب رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں پال رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، وہ تو مسلمان ہی نہ تھے۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان نہ ہونے کے بعد بھی اللہ سے کتنا قریب تھے کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل بتا رہا تھا کہ ہم تمہیں پروان چڑھائیں گے، ہم تمہیں پال پہ۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، توجہ سنیے گا۔ ساری کائنات نے محمد مصطفیٰ کو رسول مانا ہے اعلان رسالت کے بعد، لیکن حضرت ابو طالب نے آپ کو رسول مانا ہے اعلان رسالت سے پہلے۔ اب میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جب یہ حفاظت و کفالت ابو طالب کی بنیاد پر آپ کا بائیکاٹ کیا گیا اور آپ شاب ابی طالب میں محصور ہو گئے اور 3 سال تک وہاں رہے، تو ظاہر ہے خود یہ قریش کے مشرکین کے الفاظ ہیں کہ رات کے سناٹے میں جب بنی ہاشم کے بچوں کے رونے کی صدائیں آتی تھیں تو ہمارا دل پھٹنے لگتا تھا، مگر ہم کیا کریں، ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم آپس میں کیے ہوئے معاہدے سے مجبور تھے۔ انہوں نے بائیکاٹ بنی ہاشم کا معاہدہ کیا تھا اور تحریر لکھ کے خانہ کعبہ میں ٹانگ دی تھی، کہ ہم اپنے اس کیے ہوئے وعدے سے، دیکھیے مشرک تھے لیکن وعدے کے کتنے پکے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وعدہ کرنے کے بعد میدان میں نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں، وقت پڑنے پہ نبی کو چھوڑ کے فرار کر جائیں، کہ ہم اپنے اس وعدے سے کیے مجبور تھے۔ 3 سال گزرنے کے بعد نبی کریم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، چچا جاؤ ان سے کہو کہ جو معاہدہ انہوں نے آپس میں لکھا تھا اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ بہت توجہ دیکھنے والوں، دیکھیے جہاں جہاں تک بات پہنچ رہی ہے اس چینل کے ذریعے سے میری بات پہ توجہ دیں گے۔ نبی نے کہا جاؤ ان سے جائے کہو کہ جو تم نے معاہدہ لکھا تھا آپس میں اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو طالب چلے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ پوچھتے کہ جو چیز خانہ کعبہ میں آویزاں ہیں اس کا علم آپ کو کہاں سے ہو گیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے؟ مگر ایک لمحے کے لیے توقف نہ کیا، چلے خانہ کعبہ کی طرف۔ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، ابو طالب کو آتا ہوا دیکھ کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ ہم تو کہتے نہ تھے کہ ایک دن حالات سے ٹوٹ جائیں گے، ایک دن مصیبتوں سے گھبرا جائیں گے اور اس کے بعد یہ وہی کہیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی ہماری بات مان لیں گے۔ یہ آپس سے باتیں کر ہی رہے تھے۔ ابو طالب پہنچے تو یہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا، ابو طالب ہم تو جانتے تھے کہ تم ایک نہ ایک دن اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو گے۔ تو جیسے یہ کہا، ایک مرتبہ شیر بطا نے پورے جلال و جبروت سے فرمایا کہ جب تک میری رگوں میں خون کا ایک قطرہ ہے میں یتیم عبداللہ کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ بہت توجہ، جب تک میرے خون میں لہو کی رگوں میں خون کا ایک قطرہ ہے تب تک میں یتیم عبداللہ کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو کہا پھر آئے کیوں ہوں؟ کہا اس لیے ہوں کہ میرے بھتیجے نے مجھ سے کہا ہے کہ جو معاہدہ تم نے لکھا تھا اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ کہا اگر ایسا نہ ہوا تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بات پہنچی عزیزو، سنا آپ نے ابھی ایک لمحے پہلے جو یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک رگوں میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے میں تمہارے حوالے مصطفیٰ کو نہیں کر سکتا، وہ ایک لمحے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی بات میں صداقت نہ ہوئی، اگر اس کا قول سچا نہ ہوا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ آپ انصاف سے بتاؤ کہ کیا یہ اعتماد و اعتقاد و یقین قول مصطفیٰ پر کیا بھتیجے کی حیثیت سے تھا یا نبی کی حیثیت سے تھا؟ اگر ابو طالب نبی نے جانتے تھے کہ نبی کے قول میں صداقت ہوتی ہے، رسول کے قول میں صداقت ہوتی ہے، یہ واقعہ خود دلیل ہے اس بات کے لیے کہ ابو طالب محمد مصطفیٰ کو صرف بھتیجا ہی نہیں، اللہ کا فرستادہ نبی جانتے تھے، اللہ کا فرستادہ رسول جانتے تھے۔ جہاں جہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مل جل کے صلوات پڑھیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ یہ کہا اب جو دیکھا اسے واقعی دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اس ناز کے ساتھ پالا، اس اعتقاد کے ساتھ پالا، اس یقین کے ساتھ پالا، اور جس نے اس طرح پالا، یہ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ وہ تو مسلمان ہی نہ تھا، اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، بیان بڑھ رہا ہے آگے تھوڑی سی پھر، کہ جناب ابو طالب کی پرورش اس کی مثال زمانے میں ملتی نہیں ہے کہ کسی نے بھتیجے کو اس طرح پالا ہو جس طرح ابو طالب نے پالا۔ تو یہ صرف اور صرف بھتیجے کی حیثیت سے نہیں تھا، ظاہر ہے یہ نبی اور رسول کی حیثیت سے تھا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فرستادہ ہے۔ کچھ لوگ مل کے ابو طالب کے دروازے پہ آئے تھے اور آنے کے بعد مشرکین تھے سارے کے سارے، انہوں نے آنے کے بعد کہا تھا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔
اگر ان آنے والوں کا اور ابو طالب کا مسلک ایک ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ کہتے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ تمہارا بھتیجا تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے، کہا یہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ آنے والے بڑے ایماندار تھے، انہوں نے بالکل صحیح بات کہی تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے اور ہمارے خدا کوئی اور ہیں۔ اللہ اکبر، عظمت حضرت، یہ پورے کا پورا دین ابو طالب کی بدولت ہے۔ آج زمانے میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر ابو طالب نہ ہوتے، آج زمانے میں کچھ نہ ہوتا، نہ نمازیں، نہ اذانیں، نہ یہ حیا علی الصلاۃ، نہ حیا علی الفلاح، نہ اعمال صالحہ، نہ اعمال خیر، کچھ بھی نہ ہوتا اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے۔ آپ کی زحمت و محنت و مشقت سے اور کس دل سے پالا۔ ایک دن شام ہوتے ہوتے جب نبی کریم گھر میں تشریف نہ لائے تو آپ نے بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ دیکھو ہتھیار سچا کے سب نکلو، اور ایک جو حسین خانہ کعبہ میں یہ سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ دیکھو کہ میں تنہا واپس آ رہا ہوں تو ہر ایک دوسرے کا کام تمام کر دینا، اور یہ کہہ کے آپ تلاش مصطفیٰ میں چلے۔ اور اعلان کیا کیا، اہل مکہ سن لو، اگر غروب ہوتے ہوتے میرا بھتیجا میرے گھر واپس نہ آیا تو جن گھروں سے گانے اور دف کی آوازیں آ رہی ہیں ان گھروں سے نوح و ماتم کی آوازیں آئیں گی۔ آپ انصاف سے بتاؤ کہ یہ پورے کا یہ اعلان تھا پورے مکے کے خلاف یا نہیں؟ یعنی سارا مکہ ایک طرف ہے اور تنہا ابو طالب ایک طرف ہیں۔ اگر بات پہ اعتماد اور یقین نہ آ رہا ہو تو آگے بڑھ کے تاریخ دیکھ لیجئے، مرسل اعظم مکے میں کتنے دنوں رہے ہیں؟ 13 سال کی زندگی، تبلیغی زندگی 13 سال مکہ میں ہے اور 10 سال مدینہ میں ہے۔ مدینہ میں 10 سال رہے ہیں اور مکہ میں 13 سال رہے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مرسل اعظم سے، کہاں ہوئی؟ مکے کی زندگی میں ہوئی ہیں، مدینہ کی زندگی میں ہوئی ہیں۔ ایک جنگ بھی مکہ کی زندگی میں نہیں ہے۔ جتنی جنگیں ہیں سب کے سب یہ مدینہ کی زندگی میں ہیں۔ سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی ہے۔ یہ بدر والے کہاں سے آئے تھے؟ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہا یہ مکے سے چل کے آئے تھے؟ یہ احد میں کہاں سے آئے تھے؟ کہا یہ مکہ سے آئے تھے۔ تو یہ جب نبی مدینہ آ گئے تو مکے سے لشکر لے کے یہ مدینے پہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور جب حضور مکہ میں تھے تب ان سے کچھ کیوں نہ ہوا؟ وہ ہونا تو چاہیے تھا جب مکہ میں تھے، جب حضور کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ لیکن مکے کی زندگی میں ایک جنگ نہیں ہوتی، اور جبکہ تبلیغی زندگی مکے کی زیادہ ہے مدینے کی کم ہے۔ سرکار مدینہ میں 10 سال ہیں اور مکہ میں 13 سال۔ اب بدر ہے، بدر والے آئے کہاں سے ہیں؟ مکہ سے۔ یہ احد کی جنگ ہے، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ مکہ سے۔ ان سے پوچھو کہ بھئی جب تک سرکار مکے میں موجود تھے اس وقت تک تمہاری جرأت کیوں نہ ہوئی کہ تم نبی پہ لشکر کشی کرو، اور مکے سے چل کے مدینہ تک کی صحبتیں اٹھا رہے ہو اور لشکر لے کے مدینہ آ رہے ہو؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، کیا کریں؟ مکہ کی زندگی میں ابو طالب زندہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ نگاہ تن سے خاتم النبیین کی طرف دیکھ سکے۔ تو اب ذرا جملے پلٹ کے خطابتیں کہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا نصرت لشکر اسلام ایک طرف اور نصرت حضرت ابو طالب ایک طرف، ہیبت لشکر اسلام ایک طرف، ہیبت ابو طالب ایک طرف، شجاعت لشکر اسلام ایک طرف، شجاعت حضرت ابو طالب ایک طرف، نصرت مصطفیٰ پورے لشکر اسلام کی ایک طرف اور نصرت حضرت ابو طالب ایک طرف۔ یعنی پورے پلڑے میں لشکر اسلام ہے اور ایک پلڑے میں تنہا ابو طالب ہے۔ جب تک حیات طیبہ رہی کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ نبی پہ حملہ آور ہو سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام، جملہ سن لیجیے گا، کہ جو کام مدینے کی زندگی میں پورے لشکر اسلام نے مل کے انجام دیا وہ مکے کی زندگی میں تنہا ابو طالب نے انجام دیا۔ اتنا عظیم ہے ابو طالب، اس لیے تو رحمت العالمین کے سر پہ سایہ رحمت ہے۔ اب ایک جملہ، ایک حدیث سناتا ہوں، سب کی کتابوں میں ہے، اپنی غیروں کی سب کی کتابوں میں ہے، کہ نبی نے فرمایا کہ انا وہ کافل الیتیم فی الجنت معاً، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ پھر سے سن لیجئے، حدیث متفق ہے، سب کی کتابوں میں، برادران سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو جو کسی عام یتیم کو پالے وہ تو جنت میں چلا جائے، اور جو خاتم الانبیاء کو پالے وہ جنت میں نہ جائے۔ عجب کہتے ہیں چونکہ مسلمان ہی نہیں تھے وہ تو
جب مسلمان ہی نہیں تھے تو جنت کا کیا سوال ہے؟ یہی گستاخی حیات مرتضیٰ میں کسی نے کر دی دریدہ ذہن نے۔ مولا کائنات امیر المومنین سے کہہ دیا کہ یا علی آپ کے باپ تو وہ تو انہوں نے تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ توجہ، تو ایک مرتبہ علی نے تند و تیز لہجے میں کہا اپنا منہ بند کر، اب یہ نہ کہنا تو میرے باپ کی عظمت کو نہیں جانتا۔ مولا فرما رہے ہیں، مولا کائنات جملے سن لیجئے، تو میرے باپ کی عظمت کو نہیں جانتا۔ اللہ نے خاتم الانبیاء کی حفاظت کی ذمہ داری میرے باپ کے شانوں پہ رکھی۔ دیکھیے جملہ سمجھ گئے آپ، یعنی ساری کی ساری کائنات محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، یعنی ساری کائنات کے محافظ محمد مصطفیٰ ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے محافظ ابو طالب ہیں۔ کا تو نہیں جانتا، اب سے یہ نہ کہنا، گستاخی و جرت نہ کرنا، دریدہ دہنی نہ کرنا۔ خاتم الانبیاء کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے میرے باپ کے شانوں پہ رکھی۔ آگے بڑھ کے جملہ فرمایا، اگر روز محشر تمام انبیاء جمع ہوں اور ہر نبی کی امت کے گناہگار نکال کے ایک جگہ کیے جائیں، ہر نبی کی امت کے گناہگار نکال کر ایک جگہ کیے جائیں، اور میرا باپ ان سب کی شفاعت کر دے تو اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ تو جس کی شفاعت پر دوسرے انبیاء کی امتوں کے گناہگار معاف کر دیے جائیں، سوچو اس کا مرتبہ نزد خدا کیا ہوگا، اس کا مرتبہ اللہ کے حضور کیا ہوگا۔ لیکن پتہ نہیں کہاں سے بات آتی ہے، کہاں سے سنے ہوئے، کہا نہیں یہ تو صاحب مسلمان ہی نہیں تھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اور اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ ہوا یہ کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، بہت توجہ جہاں جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، دیکھیے یہ آن لائن مجلس ہے اور تنہا مجلس کو پڑھنا اور سامنے کسی کا بھی نہ ہونا، مطلب اس طرح کیسا زمانہ آ گیا۔ تو ذرا دل کی گہرائیوں سے ابو طالب کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کیجئے کہ پالنے والے اس کرونا بیماری کو ہمارے ملک سے ختم کر دے، دیکھتے دیکھتے یہ بیماری اس ملک سے دفع ہو جائے، پوری دنیا سے دفع ہو جائے، اور سب جتنے بھی ہیں سب محفوظ رہیں اور کسی کو اس بیماری سے کوئی ضرر نہ پہنچے، تاکہ پھر اسی طرح کے حالات ہو جائیں جیسے پہلے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب حضرت ابو طالب اور نبی کریم، ذرا سب تھوڑا سا توجہ دے کے چلیے گا۔ جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا، میسرہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا رشتہ عقد لے کر محمد مصطفیٰ کے حضور جاؤ۔ جناب میسرہ پہنچے، پیغام خدیجہ پہنچایا، تو مرسل اعظم نے فرمایا دیکھو خدیجہ سے کہہ دینا کہ میں اپنے چچا کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے کرتا ہوں۔ یہ بات کب کی ہے؟ اعلان بعثت سے پہلے یا بعد میں؟ نہیں، اعلان بعثت سے پہلے، ابھی رسول نے بعثت کا اعلان نہیں کیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو آپ فرما یہ رہے ہیں جا کے کہہ دینا خدیجہ سے میں جو بھی کرتا ہوں اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے کرتا ہوں۔ یہ بات معلوم ہو گئی ہمیں کہ بعثت سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کرتے تھے ابو طالب کے مشورے سے کرتے تھے۔ بعثت کے بعد کیا ہوا؟ قرآن نے کہا کہ ما ینطق عن الہویٰ، یہ ہماری بغیر مرضی کے کچھ نہیں کرتا۔ تو اب حیات طیبہ مصطفیٰ کو دو حصوں میں بانٹو، ایک بعثت سے پہلے اور ایک بعثت کے بعد۔ اور اب یوں کہو کہ بعثت سے پہلے ابو طالب کے اشاروں پر چلے اور بعثت کے بعد وحی کے اشاروں پہ چلے۔ اللہ اکبر، عظمت حضرت ابو طالب! آپ سوچے تو کہ جو خاتم الانبیاء ہے اس کی زندگی ابو طالب کے زیر سایہ ان کے فرمان کے مطابق چل رہی ہے، اور بعد اعلان بعثت ما ینطق الہویٰ کا مصداق ہو رہا ہے، یعنی جہاں حکم خدا ہے وہیں سے متصل حکم ابو طالب ہے۔ کیا سمجھے گا زمانہ حضرت ابو طالب کی عظمت کو؟ آگے جناب میسرہ نے کہہ دیا، انہوں نے جواب دیا ہے کہ وہ اپنے چچا کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ کچھ وقت گزرا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ورقہ بن نوفل سے کہا دیکھو ہم نے میسرہ کو بھیجا تھا، اب تم جاؤ دیکھو انہوں نے اپنے چچوں سے مشورہ کیا ہے نہیں کیا۔ جناب ورقہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ خدیجہ کا پیغام ہے۔ میسرہ آئے تھے، آپ نے ان سے کہا تھا کہ چچا سے مشورہ کروں گا تو بتاؤں گا، تو کیا مشورہ ہوا؟ کہا نہیں میرے چچا راضی ہیں۔ بس جیسی یہ سنا میرے چچا راضی ہیں، نبی نے یہ کہا، ورقہ تیز تیز قدموں سے خوشی خوشی خدیجہ کی خدمت میں پہنچے اور کہا خدیجہ مبارک ہو،
محمد مصطفیٰ نے تمہارے رشتہ عقد کو قبول کر لیا ہے۔ جیسے ہی جناب خدیجہ نے یہ سنا 500 درہم کی تھیلی برقہ کی خدمت میں پیش کی، تو جناب برقہ نے کہا خدیجہ یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ تو جناب خدیجہ یہ سمجھی کہ شاید یہ نظر برقہ میں دولت کم ہے، تو خزانے کی کنجیاں دے کے کہا برقہ یہ خزانے کی کنجیاں ہیں، جتنا چاہو لے لو، جتنا چاہو لے لو۔ برقہ کہتے ہیں خدیجہ دولت دنیا نہیں چاہیے، توجہ، دولت دنیا نہیں چاہیے، کہا پھر کہ جنت کا وعدہ کرو، جنت کا وعدہ کرو۔ میں سوال کرتا ہوں برقہ یہ تمہیں کہاں سے بات معلوم ہو گئی کہ اگر خدیجہ حرم رسالت میں چلی گئیں تو انہیں یہ اعزاز و اختیار حاصل ہوگا کہ وہ آپ کو جنت دلا دیں اور آپ سے جنت کا وعدہ کر لیں؟ تو برقہ کہیں گے خاموش رہو، یہ اوروں جیسی نہیں ہے، دیکھو تو صحیح ہے کون؟ ارے اس کا داماد جنت و کوثر کو بانٹنے والا، اس کی بیٹی خاتون جنا، اس کے نواسے جوانان جنت کے سردار، اگر داماد سے کہہ دیا تب جنت مل جائے گی، بیٹی سے کہہ دیا تب جنت مل جائے گی، نواسوں سے کہہ دیا تب جنت مل جائے گی، تو مجھے انصاف سے بتاؤ خدیجہ نے وعدہ کیا تو برقہ کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ظاہر وعدہ ہے خدیجہ کبریٰ کا، جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ بہت توجہ، کس بات پہ ملے گی؟ صرف اس لیے ملے گی کہ پیغام عقد خدیجہ لے کر در دولت مصطفیٰ پہ گئے تھے، صرف اس کے بدلے میں اتنا عظیم کام ہے، یہ اس کے والے کو جنت کیوں نہیں ملے گی؟ اور جب حق پڑھا حضرت ابو طالب نے اعلان کیا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذر اسماعیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ذریت ابراہیم و ذر اسماعیل سے قرار دیا۔ تو وہاں کسی مشرک کو پوچھنا چاہیے تھا ابو طالب تم کون سے اللہ کی بات کر رہے ہو؟ تو جب یہ پیغام لے جانے والے کو جنت مل سکتی ہے تو نکاح پڑھنے والے کو جنت کیوں نہیں ملے گی؟ اس کے بعد بھی عجیب عجیب روایتیں ہیں۔ روایت ہے کتاب میں کہ وہ روز جزا نبی جب گزریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کے چچا ٹخنوں تک نارے جہنم میں کھڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نبی کہیں گے رے چچا آپ یہاں، اور جہنم سے نکال کے بھی جنت میں لے جائیں گے۔ دیکھیے روایت تو جھوٹی ہے، ظاہر ہے اپنے آپ کی روایت نہیں ہے، مگر ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ابو طالب اتنا عظیم انسان ہے کہ جسے نبی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ کسی اور کے لیے بتاؤ کہ نبی فلاں کو نکال کے لے جائیں گے، فلاں کو نکال کے لے جائیں گے، نہیں ابو طالب کو لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایک بات عقلی ہے، بالکل کتاب کا حوالہ کوئی بھی نہیں ہے، پوچھیے گا بھی نہیں۔ جس چچا نے زندگی بھر بیٹے سے پڑھ کے چاہا اور پالا، جب اس کے ساتھ اسی منظر کے تحت میں جملہ عرض کرتا ہوں، جب نبی لے کے چلیں گے تو آگے کون چلے گا، پیچھے کون چلے گا؟ رحمت للعالمین بھتیجا، خاتم النبیین بھتیجا، جو اخلاق کا پیکر ہے وہ بھتیجا، اور وہ چچا جس نے اولاد سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ کو پالا۔ تو جب لے کے چلیں گے تو آگے کون چلے گا، پیچھے کون چلے گا؟ میں جملہ پورا نہیں کر رہا ہوں، آپ تجزیہ خود کر لیجئے گا کہ کون آگے ہوگا، کون پیچھے ہوگا۔ ظاہر ہے شرافت مصطفیٰ سے یہ بات بعید ہے کہ خود آگے چلیں اور ایسا کریم چچا پیچھے چلے۔ لہذا جب تک جملہ بات سمیٹتا ہوں، جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے کسی میں جرأت و ہمت نہ ہوئی کہ نبی کریم کے خلاف، دیکھیے وہ جو آئے تھے نا اکٹھا ہو کر، انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں، کوئی اور ہوتا تو دہل جاتا، ڈر جاتا، اور جانے کے بعد محمد مصطفیٰ سے یہ کہتا کہ یہ لوگ مل کے آئے ہیں اور یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ اعلان توحید نہ کرو، ہے نا؟ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یا یہ کہتے تم مجھے کیوں مشکلات میں ڈال رہے ہو، کیوں میرے لیے مصیبتیں پیدا کر رہے ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ جملہ کہا، جیسی دیکھا کہ نبی کی آنکھیں نم ہوئی ہیں تو شیر بدھا نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں، جو تیرا جی چاہے وہ کہے اور جو تیرا دل چاہے وہ کر، کس کی مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تجھے ضرر پہنچا سکے۔ اچھا ذرا سی بات آ گئی، اسے سن لیجئے اور آج کا بیان تمام کرتا ہوں، کل پھر گفتگو ہوگی، مطلب اسی چینل کے حوالے سے یوں ہی آن لائن گفتگو ہوگی۔ اب پتہ نہیں مجھے تو آپ کو کیسا لگتا ہوگا جب یہ سن رہے ہوں گے آپ، مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ خود ہی بول رہے ہیں، مگر یہ کہ سننے والے وہ بھی تو ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، وہ بھی تو سن رہے ہوں گے، یعنی اللہ کے ملائکہ جو آتے ہیں جب مجلس برپا ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں۔ بہرحال ایک جملہ اور کہتا ہوں کہ عظمت اعضاء کو پہچانی۔
عظمت عزاداری کو پہچانیں اور اپنا تجزیہ کریں کہ کیا ہوا ہے ہم سے جو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ابو طالب یہ تو مسلمان نہیں تھے، اور ابو سفیان کا مسلمان تھا، اور کیسا مسلمان؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کا اسلام مسلمانوں کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ اکبر! جو نبی کو ستاتا رہا وہ تو مسلمان ہو گیا، جو راہ میں روڑے بچھاتا رہا وہ مسلمان ہو گیا، جو رخشت کشی کرتا رہا وہ مسلمان ہو گیا، جو قتل کی سازشیں کرتا رہا وہ مسلمان ہو گیا، جو پالتا رہا وہ مسلمان ہی نہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ جو اپنے بیٹے کے بستر پہ سلا دیتا تھا وہ مسلمان ہی نہ تھا، جو اپنے سے پہلے کھلاتا تھا وہ مسلمان ہی نہ تھا، جس نے انگلی پکڑ کر پالا وہ مسلمان۔ عجب بات ہے اسے، تو یہ ابو سفیان مسلمان کیوں ہیں اور ابو طالب مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ تو مجھے ایک ہی بات نظر آئی کہ ابو سفیان نے ان لوگوں کی نظروں میں جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، تحریک اسلام کو معاویہ جیسا تو بیٹا دے دیا اور یزید جیسا پوتا دے دیا۔ اسے سن کے ان کے دل کو مطمئن ہوئے ہوں گے، خوش ہوئے ہوں گے کہ کتنا اچھا کام کیا ہے اس نے ابو سفیان نے، کہ تحریک اسلام کو حاکم شام جیسا بیٹا دیا ہے اور یزید جیسا پوتا دیا ہے۔ اور شاید یہ بات اچھی نہ لگی ہو انہیں ابو طالب کی کہ ابو طالب نے تحریک اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا اور حسین جیسا پوتا دیا۔ اب دیکھ لیجیے اس کے بیٹے اور پوتے کا کیا کردار ہے اور ابو طالب کے بیٹے اور پوتے کا کیا کردار ہے۔ علی، اب اگر ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا تو دین باقی نہ رہتا، ابو طالب کا پوتا نہ ہوتا تو دین باقی نہ رہتا۔ اس لیے بات سمٹ گئی ہے، سارا اسلام سمٹ کے آ گیا ہے باپ کی ہاں میں اور بیٹے کی نہ میں، یعنی علی کی ہاں میں اور حسین کی نہ میں۔ اگر ذوالفقار شیرہ میں علی ہاں نہ کرتے تو اسلام نہ ہوتا، اور یزید کے مقابلے میں حسین نہ کرتے تو اسلام نہ ہوتا۔ اس ہاں اور نہ کے اندر پورا دین اسلام سمٹ کیا گیا ہے۔ ذوالفقار شیرہ کی ہاں نے اسلام کو، دین کو بچایا ہے، اور حسین کی نہ نے دین کو بچایا ہے۔ اگر یزید کے مقابلے میں حسین نہ کرتے، اگر ہاں کہتے تو دین کہاں رہتا؟ اور ذوالفقار شیرہ میں 11 سال کی عمر میں اگر ابو طالب کا شیر دل بیٹا ہاں نہ کرتا تو دین کہاں ہوتا؟ دین کو بچا لیا ہے ایک باپ کی ہاں نے اور ایک بیٹے کی نہ نے۔ مجلسیں بڑھ رہی ہیں عشرے کے تعلق سے، حسین کی نہ، دین ہی کو نہیں، سارے جہان کے اقدار کو بچایا، شرافتوں کو بچایا، اقدار انسانی کو بچایا، اخلاق کو بچایا، ایمان کو بچایا، حق کو بچایا، صداقت کو بچایا، کرم کو بچایا، سخاوت کو بچایا۔ آپ دیکھیں کہ صرف اپنی ہی نہیں، کسی بھی مذہب کا شخص ہو اس کے دیکھیں وہ حسین کے لیے کیا کہتا ہے، حسین کو جانتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ ایسے ایسے اقوال تو اپنوں ہاں کے بھی نہیں ملیں گے جیسے غیروں کے ہاں ملتے ہیں کہ حسین کون ہے۔ ظاہر ہے حسین کا کارنامہ اتنا عجیب ہے، حسین کا کام ہی اتنا عظیم ہے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی زمانہ حسین کو یاد کرتا رہے گا، جب تک دنیا باقی رہے گی، پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، تب تک زمانہ حسین ابن علی کو یاد کرتا رہے گا۔ حسین نے، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، حسین نے کسی ایک مذہب پہ احسان نہیں کیا ہے، حسین نے پوری کائنات پہ احسان کیا ہے، انسانوں پہ احسان کیا ہے۔ حسین کی قربانی کسی یہ دنیاوی مقصد کے لیے نہ تھی بلکہ نوع انسانی کے لیے قربانی تھی حسین کی، کہ ہم رہیں یا نہ رہیں مگر زمانے میں انسانیت زندہ رہے۔ اس لیے کہ یزید اتنی خطرناک بیماری کا نام ہے، اتنی خطرناک ہے نہیں تھا، غلط جملہ نکل گیا، ہے نہیں تھا کبھی، یزید اتنی خطرناک بیماری کا نام تھا کہ یہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے جتنا مہلک یہ یزید نامی بیماری تھی۔ اس بیماری سے انسانوں کو شفا حسین نے دلائی ہے۔ حسین نے اپنا لہو دے کے، اپنے گود کے پالوں کا لہو دے کے اس بیماری سے نو انسانیت کو بچا لیا، نو انسانی کو بچا لیا۔ اسی لیے تو زندہ ہے نام حسین ابن علی۔ حسین نے اس بیماری کا علاج یوں کیا کہ کبھی اکبر کا لہو، کبھی اصغر کا لہو، کبھی یون محمد کا لہو، کبھی جری عباس کا لہو، یہ سب علاج تھا جو حسین ابن علی میدان کربلا میں کر رہے تھے۔ حسین 28 رجب کو مدینہ سے چلے تھے، آ کے مکہ میں قیام کیا تھا، اور 8 ذی الحجہ کو حسین مکہ سے چلے تھے،
اور 2 محرم تھی جب حسین وارد کربلا ہوئے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ حسین جب وارد کربلا ہوئے ہیں تو آپ نے فرات کے کنارے قیام لگانے کا حکم دیا۔ فرات کے کنارے قیام لگائے گئے۔ سرکار حسینی میں معذرت کے ساتھ دل میں بات آتی ہے، پتہ نہیں میرا سوچنا صحیح بھی ہے یا نہیں، کہ مولا آپ اس لیے قیام لگا رہے ہیں کہ اصغر پیاسا نہ رہے، اس لیے فرات کے کنارے قیام زن ہو رہے ہیں کہ اکبر پیاسا نہ رہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے نہ رہیں، مگر ہائے پیاس اور کربلا والوں کا مقدر۔ تو ظالم آگے بڑھے کہتا ہے کہ نہیں حسین، فرات کے کنارے سے قیام ہٹاؤ، یہاں آپ کے قیام نہیں لگیں گے۔ جیسی یہ بات آئی، علم بردار لشکر حسین، تمنائے حضرت علی بن ابی طالب، زینب ام کلثوم کے دل کی ڈھارس اور پشت حسین ابن علی کی قوت، ابو الفضل العباس علیہ السلام کو جلا لا گیا، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ پہنچ گیا۔ کس کی مجال ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے قیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا دے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہاں تک ذہن پہنچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عباس کو جلال آیا تھا، لیکن حسین یہ کہہ کے روک دیتے تھے، بھیا ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ دربار ولید میں جلال آیا تھا تو یہ کہہ کے سمجھایا تھا ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ امام حسن کے جنازے پہ جب تیر برس رہے تھے جلال آیا تھا، یہی کہہ کے روکا تھا، بھیا ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ اب امام حسین کیا کہیں؟ سرکار شہادت اب کیا کہیں؟ عباس کو جلال آ گیا ہے کہ آپ کیسے کہیں کہ کربلا نہیں آئی ہے؟ تو حسین سر جھکائے ہوئے خیمہ زینب میں پہنچے، کہا بہن زینب عباس کو جلال آ گیا ہے، میں اب تک یہ کہہ کے روکتا چلا آیا تھا کہ کربلا نہیں آئی ہے، اب بتاؤ میں عباس سے کیا کہوں، تم ہی کچھ کرو نا۔ تو زینب نے فضہ کو بھیج دیا، جاؤ بلا لاؤ۔ کہا فضہ نے جا کے پیغام سنایا، علی کی بیٹی بلا رہی ہے۔ سر جھکایا چلے آئے، کہا بہن کیا حکم ہے، شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا بھیا ہم جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے پیغام، ایسی مصیبت میں بھی حسین پیغام دے رہے ہیں، کیسا پیغام ہے یہ۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بیان طولانی نہ ہو جائے، میں مربوط اسے سن لیجئے۔ یہ جتنا بھی قیام حسینی ہے اور جتنا بھی سفر حسینی ہے، اس سب میں جگہ جگہ پہ پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ اس سے بڑا پیغام آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب حر کے لشکر نے حسین کو روکا ہے تو لبوں پہ پیاس مچل رہی تھی حر اور اس کے سپاہیوں کے، اور لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال رہا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں پلٹا کے ابن بازات کے پاس لے کے جائیں گے۔ تو امام حسین نے کہا تھا یہ باتیں تو بعد میں ہو جائیں گی، بتاؤ کہ چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، رنگ اڑا ہوا کیوں ہے، یہ ہونٹوں پہ پپڑیاں کیسی ہیں؟ کہا لشکر اور میں پیاسا ہوں۔ تو کہا پہلے پانی پی لو اور بعد میں بات ہوگی۔ اور جناب عباس سے کہا، اکبر سے کہا اس لشکر کو پانی پلاؤ، ان سپاہیوں کو پانی پلاؤ، ان پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ تو کسی نے کہا تھا حسین ہمارے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ انہیں پلانے کے بعد بھی ممکن ہے پانی کم پڑ جائے۔ تو حسین نے کہا تھا کم پڑ جائے تو پڑ جائے، چونکہ اس ٹائم ضرورت مند ہمارے سامنے ہے، لذا پہلے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اور ضرورت مند بھی کون تھا؟ جو حسین کو روکنے کے لیے آیا تھا، جو حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا۔ اپنا نہ تھا یہ، یعنی اپنائیت کا مظاہرہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ مخالف کا لشکر تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی حسین سے ان کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا مسلسل ایک پیغام ہے، کربلا مسلسل ایک درس ہے، کربلا انسانیت کی آماجگاہ ہے، کربلا انسانیت کی آج بھی محافظ ہے، کربلا درس انسانیت ہے مسلسل، کربلا محافظ انسانیت ہے تسلسل کے ساتھ۔ ظاہر کل بھی کربلا محافظ انسانیت تھی، آج بھی ہے۔ کربلا سے کل بھی درس ملتا تھا، آج بھی ملتا ہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی درس لینے والا ہو۔ تو اسے لشکر کو پانی پلایا تھا، معلوم ہے اس کے بعد کہ پیاس سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گزرنا پڑا ہے۔ فرات کے کنارے سے قیام ہٹا دیے گئی ہیں۔ ایک آدھ روایت پڑھتا ہوں اور بات تمام کرتا ہوں عزیزوں، کہ زینب نے فضہ سے کہا جا حسین کو بلاؤ۔ جب بلا کے لائے تو پوچھا شہزادی کیا؟ کہا بھیا جب سے یہاں آئے ہیں رات کے سناٹے میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بی بی اس طرح تڑپ کے رو رہی ہے کہ جسے اس کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ حسین کہتے ہیں بہن اب جب یہ آواز آئے تو مجھے بلا لینا۔ جب رات بڑھی
تاریکی کا دامن پھیلا، سناٹا پسرا، تو زینب کے کانوں میں پھر اس بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ تو فضہ سے کہا جاؤ بلا لاؤ ماجائے کو۔ جب سرکار شہادت تشریف لائیں کہ بھیا دیکھو اس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، حسین نے ایک مرتبہ آواز کی طرف توجہ دی اور کہا بہن پہچانا نہیں، یہ ہماری دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا رو رہی ہیں۔ جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے فاطمہ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، جب سے جہاں جہاں سفر میں ہم رہے ہیں میری مادر گرامی میرے ساتھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کربلا اور غم حسین ابن علی۔ دیکھیے یہ صرف حسین کا غم نہیں ہے، یہ اصغر کا غم بھی ہے، اکبر کا غم بھی ہے، اون و محمد کا غم بھی ہے، قاسم کا غم بھی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ جملہ؟ دیکھیے شہادتیں سب 10 محرم کو ہی ہیں، کوئی بھی شہادت 10 محرم سے پہلے نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم کسی کا غم 4 محرم کو مناتے ہیں، کسی کا 5 کو مناتے ہیں، کسی کا 6 کو، کسی کا 7 کو، کسی کا 8 کو توجہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا دل آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس لائق نہیں ہے کہ ایک دن میں سب کا غم کا تذکرہ ہو سکے، لیکن ہائے حسین ابن علی، ایک دن میں صبح سے لے کے عصر عاشور تک کبھی اون و محمد کے جنازے اٹھائے، کبھی اکبر کا جنازہ، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی قاسم کا پامال لاشا، کبھی بچپن کے دوست حبیب کا لاشا، کبھی جون کا جنازہ۔ حسین نے ایک دن میں اپنے دل پہ 72 غم اٹھائے ہیں، ہر ایک کے جنازے کو اٹھا کے لاتے تھے، اس کا ماتم کرتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے، پھر دوسرا چلا جاتا تھا، اس کی صدا آتی تھی مولا میں گھوڑے سے گر گیا، میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ ارے صبح سے شام تک فرزند فاطمہ، 3 دن کی پیاس، دشمنوں کی کثرت، ارے تیر ہے تبر و تلوار، اس پہ حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، جنازوں پہ جنازے اٹھا رہے ہیں، صرف رضا رب کی خاطر۔ کبھی بیٹوں کے جنازے ہیں، کبھی بھانجوں کے جنازے ہیں، کبھی دوستوں کے جنازے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرجت بها مولانا ان كنا معكم فنفوز معك۔